अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया इंडोनेशिया के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा ने कतरी ताइफून जंगी जहाज़ों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। ये तैयारे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सिक्योरिटी सपोर्ट फराहम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एशियाई मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी पड़ाव में जनूबी कोरिया के हुक्काम से मुलाकात करेंगे। रूस ने ईरान के एटमी प्रोग्राम के मुतालिक किसी समझौते तक पहुंचने के हवाले से नेक शुगून जाहिर किया है, जबकि अमेरिका ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ जाहिर करने से इनकार कर दिया है। और फीफा ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के एक मैच को कैंसिल करार दे दिया है। यह मुकाबला ब्राजील और अर्जेंटीना के दरमियान खेला जाना था, लेकिन मुकाबला शुरू होते ही रोक दिया गया था। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया इंडोनेशिया के सदर जनाब जोको विदोदो को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से इंडोनेशिया के सदर को तहनियती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने जमहूरिया इंडोनेशिया के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार इरसाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया और बरतानवी वज़ीर दिफा जनाब बिन वालस ने कतरी ताइफून जंगी तैयारों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब इंग्लैंड के वॉर्टन एयरबेस में मुनाकिद की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा ने कहा कि ये कदम वर्ल्ड कप कतर 2022 की सिक्योरिटी के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान अहम फ़ौजी ताउन को मुस्तहकम करने के ज़िम्न में उठाया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी एशियाई मुल्कों के अपने हालिया दौरे के आखिरी पड़ाव में जनूबी कोरिया के आला हुक्काम के साथ मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद दोहा और सियोल के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। इससे कबल दौरे के तीसरे पड़ाव वियतनाम में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने वियतनाम के वज़ीर आज़म जनाब फ़ाम मिन शिन और वज़ीर ख़ारजा जनाब बोय थान सोन के साथ अलग अलग मुलाकात की, जिसके दौरान सरमायाकारी, मईशत और ज़राअत के शोबों में कायम ताउन के ताल्लुकात को मजबूत करने के ज़राए के अलावा मुतअद्दिद इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती और खुसूसी पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़े से मुस्तस्ना करार देने के हवाले से होने वाले एक मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को जमहूरिया ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब सिराजुद्दीन मोहरुद्दीन की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ, जिसका ताल्लुक दो तरफ़ा ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल से है। वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हम्मादी के साथ एक मुलाकात के दौरान ताजिकिस्तान के सफ़ीर जनाब खुसरू साहिबज़ादा ने यह पैगाम उनके हवाले किया। मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए इलाक़ाई उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन सालेह अल खुलैफ़ी ने पेरिस में फ़्रांसीसी सदर के खुसूसी एलची बराए लीबिया जनाब पॉल सोलेर के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताउन के ताल्लुकात और इलाक़ाई उमूर बिलखुसूस लीबिया के ताज़ा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान डॉक्टर अल खुलैफ़ी ने कहा कि कतर लीबिया के सियासी अमल, सलामती कौंसिल के मुताल्लिक़ा करारदादों और ऐसे तमाम पुरअमन हल की हिमायत करता है जिससे लीबिया की सालमियत, इस्तेहकाम और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हो और बिरादर लीबियाई अवाम की तरक्की और खुशहाली की उमंगें पूरी हों।
افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا کو 1 سال پورا ہونے کے موقع پر قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزارت خارجہ نے افغانستان سے 75,000 سے زیادہ افغان باشندوں اور دیگر ملکوں کے شہریوں کو بحفاظت نکالنے میں کی گئی کوششوں کو فخر اور مان کے ساتھ یاد کیا۔ یاد رہے کہ جدہ سمٹ برائے سلامتی اور ترقی کے موقع پر امریکی صدر جناب جو بائیڈن نے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ قطر نے نہ صرف ہزاروں افغان اور غیر ملکی باشندوں کو بحفاظت افغانستان سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ قطر کی ٹیکنیکل ٹیم نے صرف 10 دنوں میں کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو دوبارہ استعمال کے قابل بنا دیا تھا۔ جمہوریہ مولدووا کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور وزیر برائے یورپی انٹیگریشن جناب نیکو بوبیسکو کے ساتھ مولدووا میں قطر کے سفیر جناب حمد بن راشد العزبہ نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ روس نے قوی امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے دوران ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق مذاکرات میں شامل فریق کسی سمجھوتے تک پہنچ جائیں گے۔ ویانا میں عالمی اداروں کے لیے روس کے مستقل مندوب جناب میخائیل اولیانوف نے کہا کہ کل جو کچھ ہوا اور ایران نے فائنل ڈرافٹ میں اپنی طرف سے جو ترامیم پیش کی ہیں، ان سے اشارہ ملتا ہے کہ سمجھوتے کا حقیقی امکان موجود ہے۔ اس سے قبل یورپی یونین نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو بچانے کے لیے پیش کردہ ڈرافٹ پر ایران کے جواب کی اسسمنٹ کرے گا، جس میں امریکہ اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ صلاح و مشورہ کیا جائے گا۔ بیان میں مزید کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ اسی دوران میں امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سبھی فریقوں نے یورپی اتحاد کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے پر اپنے اپنے ریمارکس دیے ہیں، البتہ اس نے امریکی موقف کو ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین سے آنے والی تازہ خبروں کے مطابق اسرائیلی تحقیقات میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ غزہ پر حالیہ اسرائیلی حملے کے آخری دن جبالیہ نامی علاقے میں جو 5 فلسطینی بچے شہید ہوئے، وہ قابض اسرائیلی فوج کی گولہ باری میں شہید ہوئے۔ یورپی یونین نے اس انویسٹیگیشن پر اپنے پہلے تبصرے کے دوران مطالبہ کیا کہ غزہ کے واقعات کی فوری، صاف و شفاف اور آزادانہ تحقیقات کرائی جائے اور ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے۔ اسی دوران میں اسرائیل کی اوفر فوجی عدالت نے اسلامی جہاد تحریک کے رہنما بسام السعدی کی حراست میں مزید 6 دن کا اضافہ کر دیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی نے کہا ہے کہ وہ ملک کو موجودہ پولیٹیکل کرائسس سے نکالنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے کے غرض سے ملک کے تمام سیاسی عناصر کو قومی بات چیت کے لیے بلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل بلاکیج کے اثرات ان کی حکومت کی کارکردگی پر پڑ رہے ہیں۔ جناب الکاظمی نے کہا کہ ان کی حکومت موجودہ سیاسی تنازع میں کسی کی جانبدار نہیں ہے۔ اس سے قبل الصدر تحریک کے رہنما جناب مقتدی الصدر نے آئندہ ہفتے کے دن بلائے گئے مظاہرے کو اگلے نوٹس تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مطالبات پورے ہونے تک دھرنا جاری رہے گا۔ الصدر نے عوام سے اپیل کی کہ مظاہرہ پرامن رہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ جزیرہ نما القرم کے علاقے مائسکے میں سلسلہ وار دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ جینکوئت نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ اسی طرح ریلوے کے جنریٹرز اور اسلحے کے ایک گودام اور روسی فوج کے ایک فوجی اڈے میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ روس نے ان واقعات کو تخریبی کارروائیاں قرار دیا ہے۔ اسی دوران میں یوکرین کے ایٹمی توانائی کے ادارے نے کہا ہے کہ اس کی ویب سائٹ کو زبردست سائبر اٹیک کا سامنا ہے، البتہ اس کے آپریشنز متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب ایردوان کل جمعرات کو یوکرین کے 1 دن کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ترک صدر کے دفتر سے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر ایردوان یوکرین کے صدر جناب ولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ ملاقات کریں گے۔
اسی طرح ایک سہ رکنی ملاقات بھی ایجنڈے میں شامل ہے جس میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انتونیو گوتریش اور دونوں ملکوں کے صدور باہم بات چیت کریں گے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ سپریم کمیٹی فار لیگیسی اینڈ ڈیلیوری میں مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل جناب خالد المولوی نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ قطر 2022 کے دوران سرمایہ کاری کے خواہش مند قطری مرد و زن کے لیے جلد ہی ایک پورٹل لانچ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ کے دوران 4000 سے زیادہ انویسٹمنٹ کے مواقع قطری نوجوانوں کو فراہم کیے جائیں گے۔ جناب خالد المولوی نے واضح کیا کہ ضروری نہیں کہ درخواست گزار کا کوئی پروجیکٹ آن دی گراؤنڈ موجود ہو، بلکہ وہ اپنا آئیڈیا یا انیشیٹو بھی پیش کر سکتا ہے۔ فیفا نے ورلڈ کپ 2022 کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے ایک مقابلے کو منسوخ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ مقابلہ ارجنٹینا اور برازیل کی ٹیموں کے درمیان ماہ ستمبر میں شروع ہوتے ہی برازیل کی ہیلتھ اتھارٹیز کی جانب سے یہ کہہ کر روک دیا گیا تھا کہ ارجنٹینا کی ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں نے کووڈ پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے۔ فیفا کا مطالبہ تھا کہ یہ میچ دوبارہ کرایا جائے، جبکہ دونوں ممالک اس کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ دونوں کے لیے یہ میچ یوز لیس تھا۔ ارجنٹینا اور برازیل دونوں نے میچ نہ کھیلنے کی وجہ سے عائد جرمانہ ادا کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ اور پاکستان اور نیدرلینڈز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ODI سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا گیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں پر 314 رنز اسکور کیے، جس کے جواب میں نیدرلینڈز کی ٹیم مقررہ 50 اوور میں صرف 298 رن بنا سکی اور اس طرح پاکستان نے پہلا میچ 16 رنوں سے جیت لیا۔ فخر زمان کو شاندار 109 رنز بنانے پر مین آف دی میچ کا خطاب دیا گیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے قطری ٹائفون جنگی جہازوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ یہ طیارے فیفا ورلڈ کپ کے دوران سیکیورٹی سپورٹ فراہم کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ایشیائی ملکوں کے اپنے حالیہ دورے کے آخری پڑاؤ میں جنوبی کوریا کے حکام سے ملاقات کریں گے۔ روس نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے حوالے سے نیک شگون ظاہر کیا ہے، جبکہ امریکہ نے اس معاملے پر اپنا موقف ظاہر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ فیفا نے ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے ایک میچ کو منسوخ قرار دے دیا ہے۔ یہ مقابلہ برازیل اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جانا تھا، لیکن مقابلہ شروع ہوتے ہی روک دیا گیا تھا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون ندیم انصاری اور محمد حسن سودانی کو اجازت دیجیے۔